میرے پاس چائے کے پیسے نہیں تھے تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں تیرے مہمان سنبھالتا ہوں, تو پیسوں کا اہتمام کر. سبحان اللہ. اللہ بھی تو بے نیاز ہے نا, تو جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو وہ لوگوں کی غلطیوں سے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے. اتنا مشکل ہے نہیں, لیکن 4 دن کی بیوقوفی چاہیے کہ احسان ایک ذخیرہ ہے اور اس ذخیرہ کو جمع کرنے والے کو کریم کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو جناب آج جو ہے وہ ہم ایک شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ سب جانتے ہیں. میں بھی ان کو فالو کرتا آ رہا ہوں 5-6 سال سے پچھلے. بٹ جو ہے وہ پہلے ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ فزیکل فٹنس کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کری. اس کے بعد اب ہم جو ان کا روپ دیکھ رہے ہیں وہ اسپرچول سائڈ بھی اور ایموشنل سائڈ بھی, ہر طریقے سے وہ ایکسلنس کی بات کر رہے ہیں. تو میں یہاں پہ ڈاکٹر وسیم آپ کو جو ہے نا وہ سلام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وعلیکم السلام. کیسے ہیں, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی پریزنس آیا ہے تو جب ہمیں پتہ لگا تو بڑی خوشی, اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یار اب ہم بات چیت کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ جو ٹرانزیشن ہے آپ صحیح, پہلے آپ فزیکل فٹنس اور اس کے حوالے سے آپ بات کیا کرتے تھے, بٹ آہستہ آہستہ کر کے ہم نے دیکھا کہ آپ کی پوری کی پوری ٹرانزیکشن ہو گئی ہے, پوری کی پوری ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ باطنی قوت کیا ہوتی ہے. اب میں ایک فٹنس ٹرینر تھا, میں مسلس کے اوپر کام کر رہا تھا کہ ظاہری اسٹرینتھ. تو ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ باطنی قوت یہ ہوتی ہے کہ قوت کے باوجود قوت کا استعمال نہ کیا جائے. یعنی کہ ہم جو اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم مسلس تو بہت بڑھا دیتے ہیں لیکن روح بیچاری بیچ میں کمزور ہو جاتی ہے. یعنی کہ باڈی بلڈنگ میں دکھاوا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں, میری فزیک دوسرے سے بہتر ہے. کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں نا ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جیسے دوسرا مجھ سے کمتر ہے. یس, ہے نا, ایک حقیقت ہے. اس کو اگر ہم مطلب جتنا کھل کے بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ظاہر کے اوپر اتنا فوکس تھا نا کہ وہ جو روح تھی نا وہ پریشان ہو گئی, اور پھر مجھے انگزائٹی اور ڈپریشن سے گزرنا پڑا. چھوٹی سی عمر سے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پیسے کما لو, مشہور ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ, سب کچھ ہے. لیکن جس وقت مجھے انگزائٹی اور ڈپریشن ہوئی اس وقت میرے پاس ایک دنیاوی لحاظ سے سکسیس بھی تھی, لیکن اس کے باوجود مجھے پینک اٹیکس ہونا پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے. اور پھر ان تکالیف سے میرا گزرنا, ایک سوشل انگزائٹی کا شکار ہونا, لوگوں سے بھاگنا, تنہائی کا شکار ہونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری سب سے بڑی مدد کی اس مشکل کے ذریعے جو میری طرف بھیجی گئی. یعنی کہ جن سے اللہ, میرا یہ ماننا ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے نا تو ان کو پھر زیادہ دور بھاگنے نہیں دیتا. وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ سیدھی طرح سے اللہ کی راہ پہ آ جاؤ, نہیں تو وہ گھما کے لے کے آئے گا. تو مجھے وہ گھما کے لایا گیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونے کا احساس کریٹ ہوا. انگزائٹی سے جب میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک شعر پڑھا, وہ مجھے نقش ہو گیا نا, یاد رہ گیا. کیسے گزر رہی ہے سبھی پوچھتے ہیں لوگ, کیسے گزارتا ہوں کوئی پوچھتا نہیں. یعنی کہ بالکل بندہ تنہا ہو جاتا ہے نا. لیکن اسی دوران پھر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو سننا شروع کیا, قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا, اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ پورے قرآن میں اگر آپ دیکھ لینا کہیں پہ بھی خوشی کو ڈھونڈنے کا نہیں کہا گیا کہ خوش ہو جاؤ, خوشی ڈھونڈو. پرپسفل لائف کی بات کی گئی ہے کہ مقصد حیات اچھا رکھو, خوشی بائی پروڈکٹ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت کا بڑا پیارا فکرہ کہ خوشیاں سکون آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں دینے سے ملتی. اور وہ جب لائف بیلنس میں آ جاتی ہے نا, انسان روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. روح کو اللہ کا ذکر چاہیے, جسم کو صحیح خوراک اور ورزش چاہیے. تو اس کا بیلنس میں ہونا بڑا ضروری ہے. اور میری یہ خوش نصیبی ہے الحمدللہ کہ چونکہ فٹنس ریلیٹڈ نالج میرے پاس تھا, تو ساتھ ساتھ جب اللہ پاک نے یہ مہربانی کی کہ قرآن ترجمے سے پڑھنے کا جو اللہ نے ایک موقع دیا, اسی طرح سے پھر استاد اللہ نے عطا کیا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں, ان کی آڈیوز موجود ہیں. تو لائف کو ایک ڈائریکشن مل گئی, ایک پرپز مل گیا. اپنے سارے کام تم نے اللہ پہ ڈالے ہوئے ہیں, اللہ کا کون سا کام ہے جو تم کر رہے ہو. مین لائن میں کوئی ایک کنٹریبیوشن تو ایسے کر جاؤ کہ تم چلے جاؤ اور پیچھے بات وہ رہ جائے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے. وہ جو صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہے, یعنی کہ وہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے نا اور اس نے اپنی قبر تک جانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک پروسیس ہے کہ
وہ اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ریکٹیفائی کرتا رہے، ٹھیک کرتا رہے، اور ایک بہتر انسان کے طور پہ اللہ کے سامنے پیش ہو. تو یہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے ساری کتابیں پڑھ لی. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ پوچھے گا کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھ لی، وہ بک آف گائیڈنس پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی جی تھی؟ صحیح ہے. اس پہ سوچا تھا، فکر کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ تو یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اللہ کو دینے کی کہ ہم نے یہ قرآن کیوں نہیں پڑھا. کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ، اور میں بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اپنے کانٹینٹ کے ذریعے اب لوگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ بھئی دنیا چلی گئی تو چلی گئی، آخرت اگر چلی گئی تو پھر کیا پیچھے رہ گیا ہمارے پاس؟ یعنی کہ یہ 60-70 سال کی زندگی ایک ٹیسٹ ہے. اس میں جو آپ کی زندگی کا فلسفہ ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے. یا لقد خلق انسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم کمفرٹ زون سے نکلیں تاکہ دوسروں کے لیے کمفرٹ کریٹ کریں. کیا بات ہے. یہ وہ مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں. تو اس کو ہم اگر بیلنس کر لینا تو آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، جو آسانیاں ہمارے پاس ہے، اگر اس کو ہم چینلائز کر لیں اور عمل کرنا شروع کریں اچھی نیت کے ساتھ، تو کچھ بھی نہیں بگڑا، بڑی بہتری ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات کرتے ہیں فزیکل فٹنس کی، جو آپ نے اکثر بات کری، لوگ بھی کرتے ہیں. یہاں میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ روح کی غذا کیا ہے اور روح کا خیال کس طرح رکھا جائے؟ دیکھیں، بولنا نفس کا عمل ہے، خاموش رہنا روح کا عمل ہے. سبحان اللہ. کھانا نفس کا عمل ہے، روزہ روح کا عمل ہے. یعنی کہ جو جو چیزیں آپ کے نفس کو طاقتور کر رہی ہیں وہی آپ کی روح کو بیمار کر رہی ہیں. کیا حاصل کرنا نفس کا عمل ہے، تقسیم کرنا روح کا روح عمل ہے. کا عمل ہے. تو اگر تو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے نا اور اس کو خوشی خوشی تقسیم کر رہے ہو تو بیلنس قائم رہے گا. لیکن اگر ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کا انجام بڑا بھیانک ہے کہ انسان جمع کرتے کرتے آخر میں اچانک سے قبر میں جا گرتا ہے اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کدھر آ گیا. یعنی کہ مال جو ہے برائے استعمال تھا، لیکن مال استعمال میں آیا نہیں، اور اب وہ بوجھ بن کر انسان جو ہے اپنی دنیا سے تو رخصت ہو گیا لیکن وہ پیچھے سارا بوجھ چھوڑ گیا. تو بس یہی جو ہے بات سمجھنے والی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے حوالے سے کریں گے. شکر کی جو ڈیفینیشن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے جو سمجھائی نا، جس سے روح بڑی سٹرونگ رہتی ہے، کہ اللہ نے کوئی بھی صفت آپ کو ایسی دی ہے جس پہ آپ فخر کرتے ہو، اس صفت کو لوگوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دو. سبحان اللہ. کوئی بھی صفت جس پہ آپ ناز کر رہے ہو، اب فیصلہ کرو کہ وہ تم نے دنیا کی نگاہ سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے یا اس کو خوشی خوشی لوگوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اتنا مشکل فارمولا ہے نہیں، لیکن لوگ چونکہ وہ ایک شور ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مقابلے کی دوڑ ہے، ایک دوسرے سے مہنگی گاڑی رکھنے کی جو دوڑ ہے، اسی طرح سے بینک بیلنس بڑھانے کی دوڑ ہے. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ اللہ کی نگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے، اس کا کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور وہ ایسے ہی ہے کہ کیونکہ دلوں کے حال سے اللہ واقف ہے، اللہ سے آپ کچھ نہیں چھپا سکتے. ایک اور بڑی پیاری بات جو حضرت نے سمجھائی کہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہو یا لوگوں کی خدمت کر رہے ہو، اس کا فیصلہ تم خود کرو گے. تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہو یا ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہو. خدمت کر رہے ہو تو مبارک ہو، کیونکہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا جو جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے وہ اتنا اچھا ہے. تو اگر خدمت کے ڈپارٹمنٹ میں ہو تو مبارک ہو، لیکن اگر استعمال کر رہے ہو تو تمہاری سب سے بڑی خوش فہمی ہے یہی کہ کیونکہ تم استعمال کر ہی نہیں سکتے، فائدہ ہی تو حاصل نہیں کر سکتے. یہ 60-70 سال کی زندگی کا فائدہ کیا فائدہ ہوگا؟ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. لیکن تم نے اگر کسی کو وقتی طور پہ بیوقوف بنا بھی لیا، کسی کو استعمال کر بھی لیا، تو تمہارے نامہ اعمال میں تو غلط چیز لکھ دی گئی، اور وہ بندہ بیچارہ صبر کر گیا تو اس کا درجہ بلند ہو گیا. یعنی کہ وہ جو باطن کی دنیا نا بالکل ڈفرینٹ طریقے سے چلتی ہے. وہ ایک اور بڑا پیارا فکر ہے کہ باطن کی دنیا میں پورا کاسمک سسٹم اور ایک خشک پتا برابر ہے اللہ کی نگاہ میں نا. یعنی کہ اللہ یہ تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ تم نے 5 کروڑ دیے یا 10 کروڑ دیے. اللہ تو تمہاری وہ نیت دیکھ رہا ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ تم نے اللہ کی راہ میں دی. تو یعنی کہ اللہ تمہاری، اور نیت جس کی جتنی زیادہ پیور ہے نا، اس کا اتنا درجہ بلند ہے. خوبصورت، ماشاء اللہ. اچھا، میں نیت پہ ہی بات کروں گا اس کے بعد، لیکن اس سے پہلے میں پوچھ رہا ہوں کہ جیسے کہ فزیکل، جیسے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یار میرے اسٹمک میں ایشو ہو گیا، میرے باڈی میں پین ہو رہا ہے،
تو آپ کو کیا لگتا ہے روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ روح کی بیماری ہر وہ چیز جو ہمارے اندر موجود ہیں، شعبے، منفی شعبے، جیسے کہ لالچ، نفرت، یہ جتنا بڑھے گا ہوں اتنی روح بیمار ہوگی. کیونکہ آپ صحیح. دیکھ لینا کہ جتنا جتنا مال بڑھے گا اتنی اتنی مال کی محبت بڑھے گی. ایسا ہی ہے. سخی کون ہے؟ جس کے پاس مال ہے پر مال کی محبت نہیں ہے. ہوں سخی وہ نہیں ہے جو مال ہے اور مال خرچ کرتا ہے. سخی وہ ہے جس کے پاس مال ہے پر مال کی مال کی محبت نہیں ہے. محبت نہیں ہے. تو یعنی کہ جتنی آپ کے دل کے اندر مال کی لالچ بڑھ رہی ہے، جتنی آپ دوسرے کے عمل کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگے ہو، جتنی نفرتیں بڑھ رہی ہیں، جتنے گلے بڑھ رہے ہیں، جتنا شکر کم ہو رہا ہے. تو وہی جو فارمولا جو اسلام نے آپ کو دیا ہے کہ جتنا شکر ادا کرو گے اتنا یقین بڑھے گا، جتنا گلہ کرو گے اتنے وسوسے بڑھیں گے. اور میں تو بار بار یہی ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب، باقی ایسا ہی ہے. سب وہم و خیال ہے. تو اب اگر آپ دکھاوے کی زندگی گزار رہے ہو، جو بھی رہنے کے لیے کر رہے ہو سب جائز ہے، جو بھی دکھاوے کے لیے کر رہے ہو سب ناجائز ہے. سب نہ جائے. اور دکھاوے کی زندگی میں نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ روح بیچاری بڑی بڑی متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہو سکتے نا. آج اگر آپ نے ایک گاڑی لے لی اور پڑوسی نے اس سے بڑی گاڑی لے لی تو آپ کا تو سکھ برباد ہو گیا. اس کے بالکل برعکس اگر آپ صرف رہنے کے لیے رہ رہے ہو اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جیسے اشفاق احمد صاحب سے پوچھا کہ آپ کے پاس مہران ہے اور آپ کے ساتھ جو باقی کے جو فیلو رائٹرز ہیں وہ تو بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک ایسے رائٹر کو بھی جانتا ہوں جس کے پاس سائیکل ہے. خوبصورت. ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو. تو میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں میرے پاس لوگ آتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو میں سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں. باہر بیٹھے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر پتہ نہیں اندر کوئی گیان بانٹ رہا ہے، یس. لیکن میں بڑی توجہ کے ساتھ پیشنٹس کو سن رہا ہوتا ہوں. ہر انسان اپنے ساتھ ایک داستان لے کے آیا ہوتا ہے اور اس میں بڑی سیکھ ہوتی ہے، بڑی لرننگ ہوتی ہے. وہ مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ لگتا ہے کہ استاد علم نہیں دیتا، علم کی پیاس دیتا ہے. پیاس دیتا ہے. تو وہ جتنا جتنا آپ کا علم کی پیاس بڑھ رہی ہے نا اتنا اتنا آپ کا یہ شعور بھی بڑھ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. علم ہے ہی لا علم کا نام، لا علم کا نام ہے. ورنہ تو جو حاصل کر لیا، اگر سمجھ گئے کہ سب کچھ حاصل کر لیا تو اس دن سے تباہی ہے. تباہی ہے. تو یہی ہے کہ جتنا عاجزی کے ساتھ چلو گے، جتنا اللہ کے شکر کے ساتھ چلو گے، جتنا لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو گے، جتنا محرومیوں کا گلہ نہیں کرو گے، اتنی روح طاقتور رہے گی. صحیح ہے. اب انسان چلتا ہے اس راستے کے اوپر لیکن پھر بہک جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم اس کو کنسسٹنٹلی سے جو ہے نا بندہ کیسے اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہے. یہ سوال پوچھا گیا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے. میں ریپیٹڈلی ان کا ذکر اس لیے کروں کیونکہ میں ان کی آڈیو سنتا ہوں، یس. اور یہی سوال نا ان سے پوچھے جا چکے ہیں اور وہ بڑا انکریج کرتے ہیں کہ سوال پوچھو، تمہارے سوال آنے والے لوگوں کے سوال بنیں گے اور میرے جواب آنے والے لوگوں کے جواب بنیں گے، تاکہ لوگ اپنی زندگی میں آسانی ڈھونڈ سکیں، عمل ڈھونڈ سکیں. تو آ جاتے ہیں اسی بات کی طرف کہ استقامت کیوں نصیب نہیں ہوتی. نیکی کی طرف چل پڑے، پھر جو ہے ڈیریل ہو گئے، پھر ڈسٹریکٹ ہو گئے. تو حضرت ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہو، یہ کون سا راستہ ہے جو تمہیں مل ہی نہیں رہا. یعنی کہ انسان ایسا بنا ہے نا کہ اس کو یاد دہانی بڑی ضروری ہے. ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. اگر آپ کی سنگت اچھی ہو گئی ہے نا، نماز قائم کرنے کی ایک جو ایگزامپل حضرت نے جو دی کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے اپنے دوست کو بولا چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں مسجد. وہ بولے نہیں میرے سر میں درد ہے، تو اس کو پیار سے سر درد کی گولی دو، اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ، تو ہو گئی نماز قائم. یعنی کہ وہ جو آپ کی سنگت ہے نا، کہ آپ کن لوگوں کے کو آپ نے اپنے سراؤنڈنگ میں رکھا ہوا ہے، کن کن لوگوں میں آپ رہتے ہو، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اگر اچھا دوست ہے نا، نیک دوست ہے، تو نیکی تیز ہو جائے گی. اگر شر میں مبتلا دوست ہے تو پھر وہ بھی آپ کو اپنی طرح کر دے گا. تو اس لیے اب ایک تو سب سے پہلے کہ اپنے اندر سے سچ کو پیدا کیا جائے کہ اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بولوں گا. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں سچ بولوں. وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے. تو یہ اب دعا کریں، جتنی آپ کے اندر سچائی آتی جائے گی نا، اتنی اتنی آپ اللہ کی جو فریکوینسی ہے اس کے ساتھ ٹیون کر جائیں گے، اور وہ پھر آپ کے لیے آسانیاں کریٹ کرتا رہے گا، اور پھر اچھے اچھے لوگ آپ کے پاس آتے جائیں گے. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا دوستوں میں تھا، لیکن پھر ایسے ہوا کہ وہ دوست مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور میں نے بڑا گلہ کیا کیونکہ میں تو بڑا اچھا سمجھتا تھا ان کو، لیکن وہ تو مجھے استعمال کر رہے تھے.
لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا. اللہ ان کو تو دور کر گیا مجھ سے, لیکن بہتر لوگوں کو میری زندگی میں لے آیا. تو اکثر جو ہے نا انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے لیے کر, تو اس کا جواب کیسے آتا ہے کہ آپ کو بری سنگتوں سے اللہ نکال دیتا. ابھی ریسنٹلی میرا جاننے والا ہے تو بڑا پیارا بھائی ہے, اس نے بڑی پیاری بات کی. وہ بندہ ماشاءاللہ بدل گیا, اور کیا بدل گیا نہیں ہے بلکہ میں کہوں گا کہ اصل کی طرف آ گیا. اصل کی طرف اندر سے بندہ اچھا ہی ہوتا ہے, بس وہ تھوڑی سی اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی. تو میں نے اس کو ایک دن کال کی, میں نے کہا کہ دیکھو ہر منتھ میں ایک دفعہ نا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے گھر پہ نا محفل ہوتی ہے. 1 گھنٹہ وہ آڈیو جو ہے ان کی جو آڈیو کیسٹ ہے وہ چلتی ہے, سب توجہ سے سنتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آ جا. لیٹ آ گیا, محفل ختم ہو گئی تھی اس وقت, بس وہ کھانا کھایا چلا گیا. کچھ عرصہ پہلے مجھے اس کی کال آئی اور کہتا ہے کہ وہ جو تو نے مجھے بلایا تھا نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ حاضری میری قبول ہو گئی باوجود اس کے کہ میں دیر سے آیا تھا. اور ایک بات اس نے کی کہ جو چیزیں مجھے اٹریکٹ کرتی تھی اب مجھے اٹریکٹ ہی نہیں کر رہی. اب میرا خیال ہی بدل گیا. نماز, قرآن پاک, حضرت کی آڈیوز, اور کہتے ہیں مجھے بڑا مزہ آنے لگا. تو وہ جو میری لیٹ انٹری تھی نا وہ بھی قبول ہو گئی. تو مجھے حدیث قدسی یاد آ گئی کہ میں جلدی جلدی اس کو بیان کروں گا, اس کا مفہوم کہ چند لوگ جب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اللہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے. تو فرشتے بولیں گے کہ اللہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. تو اللہ پوچھے گا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں اللہ آپ کو دیکھے بغیر آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. تو اللہ پوچھتا ہے کہ اور اگر مجھے دیکھ لے تو پھر؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ اور بھی تسبیح بیان کریں. اللہ پوچھتا ہے چاہتے کیا ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ تیرا قرب چاہتے ہیں, جنت چاہتے ہیں. تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے بولیں گے نہیں. تو پھر اللہ پوچھتا ہے اور اگر دیکھ لیں تو کہتے ہیں زیادہ قرب چاہے, زیادہ جنت کی طلب کریں. کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں. تو اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں دیکھی. کہتے اگر دیکھ لیں تو کہتے ہیں زیادہ پناہ چاہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سب کو بخش دو. تو فرشتہ بولتا ہے کہ نہیں ان میں ایک شخص تو اپنے کوئی دنیاوی معاملات کے لیے آیا تھا. تو اللہ جواب دیتا ہے کہ یہ محفل ایسی ہے کہ اس میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کو بخش دیا جاتا. یہ حدیث قدسی ہے. تو مجھے نا فوراً یہ حدیث یاد آ گئی کہ آپ جس نیت سے, کیونکہ وہ تلاش میں تھا نا, کوئی خیر کی تلاش, تبھی آیا نا, لیٹ ہو گیا لیکن اس کی لیٹ انٹری بھی قبول ہو گئی. اور اب ماشاءاللہ دیکھیں اس کا جو ثبوت کیا ہے کہ وہی انسان جو پہلے جن چیزوں میں لذت فائن کرتا تھا اب انہی چیزوں سے اس کو الجھن ہونے لگی. اور یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ رخ بدل گیا. حضرت کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ میں نے دنیا سے زیادہ انصاف کرنے والی اور کوئی جگہ نہیں دیکھی. یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے. آپ جسے ڈھونڈ رہے ہو نا اس تک اللہ آپ کو پہنچا دے گا. خیر کا خالق بھی اللہ ہے اور شر کا خالق بھی اللہ ہے. سبحان اللہ. میرے نزدیک سب سے بڑا خیر سچ ہے اور سب سے بڑا شر جھوٹ ہے. تو آپ جب اپنے اندر سچائی لے آتے ہو نا, جیسے ظاہر سے ہو ویسے ہی باطن سے بھی ہو جو, اندر سے بھی ویسے ہو جو, سچائی لے آؤ, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سچ کے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے. اور جتنا آپ کے اندر جھوٹ رہتا ہے, نفرت رہتی ہے, بغض رہتا ہے, اتنا پھر وہ شر کہ جو آپ کو مواقع ملتے رہتے ہیں نا. تو سارا کا سارا فوکس ایک انسان ہی ہے جی, کیونکہ ایک انفرادی انسان نے فردن اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے, اور وہی افراد جب اکٹھے ہوں گے تو ایک معاشرہ بن جائے گا. تو انڈیویجولی ہم نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے جی. ایسے ہی ہے. اچھا اکثر بات ہوتی ہے درد کی نا, کیا درد کا کوئی کنیکشن ہے اس سے, غم کا, درد کا, ان سب روحانیت سے کنیکشن ہے؟ ایک شعر یاد آ گیا کہ جس دن سے شناسائی ہوئی آپ کے غم سے, اس دن سے مجھے سینکڑوں غم ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ. کیا جلتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں, صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور شعر ہے کہ دشواری حیات کبھی مختصر نہ ہو, تیری نگاہ لطف اگر ہم سفر نہ ہو. اتنا ستم نہ کر کے نہ ہو لذت ستم, اتنا کرم نہ کر کے میری آنکھ تر نہ ہو. تو خوشی کے چھن جانے کا نام غم ہے. خوشی اللہ نے دی, قبول کرو. غم اللہ نے دیا, اسے بھی قبول کرو, اسی طرح سے جیسے خوشی کو قبول کیا.
اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. اس فرق کو مٹا دے تو بات گلے کی رہتی نہیں ہے. چھوٹی سی زندگی کو پروٹیسٹ نہیں بنانا, اس کو اللہ کا نام لے کے سیلیبریٹ کرنا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. صحیح ہے جی. اچھا یہ میں اب جو بات کرنا چاہوں گا نا, خوف انسان کے اندر الگ الگ طریقے کے خوف ہیں, تو اس سب سے کیسے آزاد ہونا ہے انسان نے؟ اس کی بہت سارے طریقوں سے وضاحتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن اس کو میں ایسے بولوں گا کہ ایک انسان جس نے کچھ عرصے کے بعد اللہ سے ملنے چلے جانا اور اس نے زندگی پہ قبضہ نہیں کیا, اس نے زندگی چھوڑ دی, اور دوسرا انسان جس سے زندگی چھینی گئی, تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. برابر نہیں ہو سکتے. جس نے چھوڑ دی تھی اس کو خوف نہیں ہوگا. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ حاصل شدہ کا چھن جانے کا نا. تو فرق اتنا ہی ہے نا کہ جس نے چھوڑی تھی اور جس سے چھینی گئی تھی, یہ دیکھ لیں اپنی دی گئی جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس پہ قابض تو نہیں ہے. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ کتنی دنیا بناؤ, جواب دیا اتنا جتنا چھوڑنے پہ راضی ہو. تو جو انسان خوشی خوشی اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہا ہے, کسی مقصد کے تحت زندگی گزار رہا ہے, تو اس پہ پھر کوئی خوف بھی حاوی نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک اللہ کا خوف کافی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے سامنے نہیں آتی. لیکن اس کی یاد دہانی ضروری ہے, کیونکہ انسان جب زندگی میں چلتا ہے تو مال کماتا ہے, مال ضائع ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں تو اللہ نے پہلے ہی آپ کو وارن کر دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے. تو بھوک کیا ہے؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کی بھوک, کہ خواہش بھی ہو اور پوری بھی نہ ہو رہی ہو, بڑی بھیانک بھوک ہے. اور سب سے خطرناک خوف کیا ہے؟ کہ جو حاصل شدہ چیز ہے کہیں وہ واپس چھن نہ جائے. ہر دنیا دار غریب ہونے سے ڈرتا ہے, اور حقیقت میں ہر دنیا دار غریب ہے. تو اب اگر ہم یہ سمجھ جائے نا کہ وہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا تھا اور اللہ نے واپس لے لیا. ایک مثال حضرت نے دی اپنی آڈیو میں, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ وہ مال جس کا تیرا نقصان ہو گیا اور اس نقصان پہ تو نے صبر کر لیا, اس صبر سے تجھے اللہ مل گیا. ورنہ سوچا جائے جتنے پیسوں کا نقصان ہوا تھا اتنے پیسوں میں اللہ نہیں ملتا. تو یہ جو صبر ہے نا, کہ سب سے بڑی قوت برداشت ہے, سب سے بڑا عمل صبر ہے, سب سے بڑی عبادت تسلیم و رضا ہے, سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے. اور ان چاروں چیزوں کی سب سے خاص بات کیا ہے کہ آپ نے ایکٹیولی کچھ بھی نہیں کرنا. قوت برداشت کیا ہے؟ کسی نے آپ سے بدتمیزی سے بات کر لی, آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس سے جواب میں بدتمیزی نہیں کی, برداشت کر لی. صبر ایسے ہی ہے, کوئی چیز اگر آپ کی نقصان ہو گیا اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیا, تسلیم و رضا, یا اللہ تیری طرف سے مانا, میری تقدیر میرے اللہ کا فیصلہ ہے, میری قسمت میں لکھا تھا, یا اللہ میں راضی ہوں, سر تسلیم خم. اور اللہ کا فضل, کسی نے پوچھا اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے, تو جواب دیا اللہ کا فضل تلاش کرنا ہی اللہ کا فضل ہوتا ہے. کیا بات ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کو سمجھنا, کہ تم اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہو, یہی فضل ہے. یہی اتنی گمراہیوں کے دور میں اتنی خطرناک, ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں, ہر چیز کثرت سے اویلیبل ہے, اور اس میں آپ مسجد ڈھونڈ رہے ہو یا کوئی ایسی محفل ڈھونڈ رہے ہو جس میں اللہ کا ذکر ہو, تو اس سے بڑا فضل اور کیا ہوگا. ایسے ہی ہے. انسان کا مقصد کیا, ہر انسان کا مقصد علیحدہ ہے یا سب انسانوں کا مقصد ایک ہی ہے؟ اور مجھے لگتا ہے یہ مقصد تو نہیں, لیکن یہ مقصد کا جو سوال ہے یہی بہت ویلیوبل ہے ایک انسان کے لیے, اگر وہ کنٹین کر لے اس کو اپنے اندر. اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, کسی نے حضرت سے پوچھا کہ عمل صالح کیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ عمل صالح ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے بے ضرر کرنا. ایک جنرل فارمولا جو انہوں نے دیا نا, کہ عبادت اللہ کی, محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور خدمت انسان کی. ٹھیک ہے نا, کہ اس مقصد کے تحت زندگی گزاریں کہ عبادت خالص اللہ کی کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت کریں گے, اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت عطا فرمائے, اور مخلوق کی خدمت کریں گے. لیکن اب اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے کلینک پہ بیٹھا ہے, اور وہ صبح گھر سے نکلا ہے یہ سوچ کے نکلا ہے کہ آج میں کتنے پیسے کما کے آؤں, ٹھیک ہو گیا, نیت ہے نا. یا پھر وہ یہ سوچ کے نکلا ہے کہ یا اللہ آج تیرے بندے میرے پاس آئیں گے, تو آج میں نے تیرے رضا کے لیے بڑے دل راضی کرنے, میں نے ان کو فل, جو پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے, تو میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے ملوں گا, کچھ بھی نہ ہو سکا تو اچھی بات ان کو ضرور دے دوں گا. اب ایک بندہ اس نیت سے نکل رہا ہے. اسی طرح سے کوئی انجینئر ہے کہ وہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے, تو اس نیت سے بنا رہا ہے کہ اس میں اللہ کے بندے رہیں گے, تو میں اس میں کوئی ناقص چیز نہ استعمال کروں. ایسے ہی سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ اس اپنی عمل میں اخلاص, اپنی نیت میں اخلاص, اپنے عمل میں اخلاص ہر لحاظ سے. اور پھر میں نے تو یہ دیکھا ہے نا
کہ جن لوگوں نے اللہ پہ توکل کیا ہے نا اور اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے ان کی زندگیوں میں پھر برکت ہی رہی ہے، برکت ہی رہی ہے ان کی زندگی میں بھی اور ان کے جانے کے جانے بعد کے بھی، بعد بھی کیونکہ نیکی کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے دادا ابو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم جو ہے یہی ذکر کر رہے تھے کہ میرے دادا ابو میں اللہ نے نا بڑی خیر رکھی تھی نا، وہ لوگوں کے جھگڑے ختم کرنا، لوگوں کے لیے آسانی کریٹ کرنا، اور مجھے جب بھی ان کا چہرہ یاد آتا ہے نا، ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوا کرتی۔ تو ہمیں کوئی کام تھا اسلام آباد میں، وہ ہو نہیں تھا رہا، تو بڑی مشکل سے ٹائم لیا، ادھر بیٹھے۔ اب وہ دو بھائی تھے بڑی عمر کے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو میں نے کہا فلانے علاقے سے۔ تو دونوں چونک گئے، کہتے کس کے گھر کے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی حکیم عبد المجید صاحب کے گھر کا۔ کہتے وہ تمہارے دادا؟ میں نے کہا جی۔ اوہ بڑے اچھے انسان تھے، ہم چھوٹے تھے ہمیں ادھر برف کی آئس کریم کھلاتے تھے، وہ جو علاقے کی برف کی آئس کریم کھلاتے تھے، اور حدیث بیان کرتے تھے، اور ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ یار تمہارا کام تو کرنا پڑے گا۔ اب یہ بات جب انہوں نے بولی نا، تو میرا وہ جو ساتھ جو پارٹنر تھا وہ مجھے دیکھنے لگا اور کہتا یار ان کی تو باڈی لینگویج ہی چینج ہو گئی۔ اور میں باہر نکلا، میں نے ابو کو کال کی کہ دادا ابو کی ہوئی نیکی آپ کے کام نہیں آئی، میرے کام آ گئی۔ یعنی کہ وہ جب یہ چھوٹے تھے، ابھی یہ بڑی عمر کے ہیں، مطلب ایج کے 60 پلس ہوں گے، لیکن انہوں نے وہ بزرگ کی وہ نیکی یاد رکھی کہ وہ پیار سے بات کرتا تھا، آئس کریم کھلاتا تھا، اور ساتھ ساتھ حدیث بھی بیان کرتا تھا، یعنی کہ وہ گفتگو ان کو یاد رہی۔ تو اگر ہم اس نیت کے ساتھ زندگی گزارے نا کہ بھائی ہم جو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ ہمارا سب کچھ ضائع ہو جائے گا، تو اللہ نیکی کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ نیکی جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو، بلکہ سچے دل سے توبہ میں تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا، کہ اگر آپ کو صدقے دل سے آپ توبہ کر لو نا اور صحیح راستے کو اختیار کر لو، تو جن گناہوں کا سوچ کے ہم ٹینشن لے رہے تھے، اللہ نے وہ ان تمام گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دینا ہے۔ یعنی کہ اتنی ہوپ دیتا ہے یہ دین اسلام، اور ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہی بات بتانی ہے کہ ڈرنا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے نا، دین اسلام، وہ ڈرا کے خوشخبری دینے والا دین ہے، ڈرا کے جان نکالنے والا دین نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ کو نا اس طرح نہیں بنانا، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کل ہی ایک پوڈ کاسٹ میں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے بیٹے، انہوں نے بڑی پیاری بات، وہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی آ جائے گی، کہ احسان ایک ذخیرہ ہے، اور اس ذخیرہ کو جمع کرنے والے کو کریم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں، اس بات کو سمجھے نا، کہ ذرا غور کریں کہ احسان ایک ذخیرہ ہے، اور اس ذخیرے کو جمع کرنے والے کو کریم کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ احسان کر رہے ہیں، احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اب آپ ایک بندہ ہے جو مال جمع کر رہے ہیں، ایک بندہ ہے جو احسان جمع کر رہے ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ سورہ بقرہ کی مجھے ساتھ ساتھ یہ خطرہ بھی ہے نا، آیت بھی یاد آ گئی، کہ اس کا مفہوم ہے کہ بجائے اس کے کہ تم کسی کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اور اس کے بعد وہ احسان اس کو جتا دو، اس سے بہتر تھا کہ تم اس سے کوئی اچھی بات کر کے ایکسکیوز کر لیتے۔ یعنی کہ وہ جو مولا علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، اس کے شر سے۔ تو اس کو سمجھیے گا کہ شر کیا ہے، کہ جب بھی ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں، ہم فوراً اس سے توقعات لگا لیتے ہیں کہ یہ بدلے میں میرے ساتھ اچھا کرے گا، میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، یہ جواب میں میرے ساتھ اچھا کرے گا، اور یہیں سے شر کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ یہیں سے شر کی ابتدا، کہ آپ نے احسان خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آپ نے ان ریٹرن بندے سے کچھ نہیں مانگنا، یعنی کہ آپ نے نیکی کی اور آپ نے ریٹرن بندے سے مانگا، تو اللہ بولے گا کہ وہ تو نیچے معاملہ تم لوگوں نے ڈیل کر لیا، تم نے احسان کر بھی دیا، ذخیرہ ہوا ہی نہیں، سب نکل گیا، سب ضائع ہو گیا۔ تو بس یہی باتیں، حکمت سے بڑی باتیں ہیں، لوگوں تک پہنچانی ہے۔ محبت، کیونکہ بات چیت کے درمیان انسان کو محسوس ہوتا ہے، محبت، عشق، یہ سب چیزوں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ محبوب محب کو دنیا کے میلے میں اکیلا کر دیتا، شکر کرے، میں وہ حضرت کہا کرتے تھے کہ شکر کرو تمہیں کسی سے محبت دی ہوئی، محبت ہو جائے نا، پھر مجنوں سے پوچھا کہ تم نے اللہ کی کائنات میں کیا دیکھا، تو وہ جواب دے گا کہ یا اللہ، لیلا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا، آپ لوگوں نے اور معاملات بھی کرنے ہیں، آپ نے، وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ شوق کی خانقاہ پر مجبوریوں کا قتل عام ہو جاتا ہے،
آپ کی مجبوریاں ہی راستے میں آ جاتی ہیں. صحیح ہے. آپ ویسے تو کہتے ہو کہ مجنو ہمارا کلاس فیلو تھا، لیکن ہماری مجبوریوں نے ہمیں شہر میں رکھا اور ہمارا کلاس فیلو جو ہے وہ صحرا میں نکل گیا. تو کیا دونوں کا درجہ برابر ہو سکتا ہے؟ تو جیسے محبت ہوتی ہے نا، کسی نے حضرت سے پوچھا کہ محبت کیا ہے، تو جواب دیا کہ محبت ادھر ادھر دیکھنے کا نام نہیں، ایک ہی جگہ دیکھنے کا نام. تو جسے اللہ سے محبت ہو جائے پھر وہ سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. اور سچی محبت کیا ہے، اس کی ایک مثال حضرت نے دی کہ کہیں اللہ مل جائے نا اور پوچھے کہ کیا چاہیے، تو کچھ مانگ نہ لینا، وصال سے کچھ مانگنا ہی جدائی ہے. تو یہ جب اللہ مل جائے نا تو بس یہ کہنا یا اللہ تو مل گیا، اور کیا چاہیے، تیری رضا چاہیے تھی، تیری آواز سننی تھی، اور تو نے یہ پوچھ لیا کہ کیا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ ایک شعر ہے کہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. تو یہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا مل جانا یا اللہ کے خیال کا مل جانا، عبادت کیا ہے؟ اللہ کے خیال میں رہنا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ نام ماننے والوں کی دنیا میں ماننے والا بنایا اللہ نے. اور وہ مجھے ایک شعر بڑا پسند ہے، میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو یہ انسان کو جب اس کے ہونے کا شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا، اس کے ہونے کا جب احساس ہونا شروع ہوتا ہے نا، پھر اس کو اگر کوئی گلہ رہتا بھی ہے نا تو وہ گلے کو شعر کی شکل میں، وہ گلہ بھی بڑا پیارا ہے. اور وہ شعر یہ ہے کہ کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں، وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. اس کو اس کے علاوہ اور کچھ یاد نہیں رہتا کہ ماضی میں کیا ہوا، کس نے برا کہا، کس نے میرا دل توڑا. بلکہ حضرت نے تو اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے نا ایک الگ طریقے سے سمجھایا ہے. ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھ کو آنسو دیے، یہ آنسو مجھے بارگاہ الہی میں رہ گئے. تو ہر اس انسان جس نے تجھے تکلیف دی، تیرا دل توڑا اور تو ٹوٹے ہوئے دل لے کے اللہ کے پاس چلا گیا، تو ان کا احسان مان، ان کو دور سے سلام کہے کہ تو نے میرے سفر میں آسانی کر دی. تو اب بھی خالق کا گلہ مخلوق سے کر رہا ہے، مخلوق کا گلہ خالق سے کر رہا ہے. کر کیا رہا ہے؟ خالق کی تعریف مخلوق سے کر اور مخلوق کی تعریف خالق سے کر کہ یا اللہ یہ تیرے بڑے پیارے بندے تھوڑے نہ سمجھ ہیں، لیکن تو نے مجھے برداشت دی ہے تو میں تیری رضا کے لیے ان کو برداشت کرتا رہوں. تو یہی تو ٹوٹل زندگی ہے جی. 60 ایک مسافر کا دوسرے مسافر سے کیا جھگڑا. اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ کی 2 بجے کی فلائٹ ہے اور آپ نے 12 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اور 12 بجے راستے میں آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھائی میں نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، میری فلائٹ مس نہ ہو جائے، میں لڑائی نہیں کر سکتا. تو آپ ایکسکیوز کرو گے. ٹکٹ سب کے کٹ چکے ہیں، سب ایک ایک کر کے جانے والے. ہم ایک دوسرے کا غم ہے جو ایک دوسرے کی خوشی بن کر بیٹھے ہوئے. یعنی کہ کسی نے پہلے رخصت ہو جانا ہے، کسی نے بعد میں، اور وہاں جا کے سب نے اکٹھے ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد وہی سوال پوچھے جائیں گے. سوال تو چینج نہیں ہونے نا. سوال تو ایک بندہ جس کی زندگی میں بڑی تکالیف رہی اور ایک بندہ جو آسانی سے پہنچ گیا اللہ کے پاس، سوال تو چینج نہیں ہونے. تو ان سوالوں کی تیاری کرو، اور جو انسان تیاری کر رہا ہے نا اس کے اوپر پھر کوئی خوف زیادہ حاوی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کو یہ رہتا ہے کہ مجھے جانا ہے اس دنیا جانا ہے، اور وہ مصروف عمل رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھتا، چھوٹے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا. جہاں کوئی کسی کو معاف کرنے کی باری آتی ہے فوراً معاف کرتا ہے، جہاں معافی مانگنے کی باری آتی ہے فوراً معافی مانگتا ہے. وہ انا کا مسافر نہیں ہوتا. حضرت کا ایک بڑا پیارا فکر ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک عنقریب ضمیر کی آواز پر چلنے والے سرخرو کر دیے جائیں گے اور نفس کا حکم ماننے والے تباہ کر دیے جائیں گے. تو جو ضمیر کی آواز پہ چل رہا ہے نا، اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے. اب ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے معاف کر دے، موقع آیا ہے اللہ سے دوستی کا. نفس کہہ رہا ہوتا ہے کیسے معاف کر دے. آپ کبھی نا میری وہ معافی کے اوپر ویڈیوز آپ دیکھیں تو اس کے نیچے کامنٹس دیکھیں تو بہت سارے لوگ تو ایگری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیسے معاف کر دوں. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے عمل کو روک دیا. یعنی کہ ایک انسان کا تصور ان کے دل میں نفرت کے جو جذبات ہے وہ بڑھا دیتا ہے. آج سے 10 سال پرانا کیا کوئی عمل، یہ جو کورٹ کچہریاں کن چیزوں سے بڑھی ہیں؟ انہی چیزوں سے نا. تو یہ نہیں کہ وہ آگے بڑھے ہی نہیں. جو بڑے ظرف والا بندہ ہوتا ہے وہ فوراً معاف کر دیتا. تو وہ جس طرح کے کامنٹس آتے ہیں تو میں ہنس رہا ہوتا ہوں، اور میں یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی اس کو معاف نہیں کرنا، خود کو معاف کرنا. ایگزیکٹلی. خدا کے لیے یہ بوجھ اتار دو. میرے پاس ریسنٹلی ایک خاتون آئی،
تو جب آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ بولیے، بات کیجیے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا بہت زیادہ ٹینس تھی نا. تو کہتی ہے نہیں، پردہ ہے، کسی کا پردہ ہے. میں نے کہا آپ ڈاکٹر کے پاس آئیے، آپ کھل کے بات کریں. اور پھر جب اس نے کھل کے بات کی نا، اور 20-25 منٹ بعد تقریباً جب وہ اٹھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنے اوپر سے ایک پہاڑ اتار دیا. اور وہ اتنی خوش، اتنی دعاؤں کے ساتھ باہر نکلی نا. میں نے کیا کیا؟ میں نے صرف سنا، لیکن آخر میں نے صرف یہی بولا کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. ہم مسافر لوگ ہیں، ایک مسافر کا دوسرے مسافر سے کیا جھگڑا؟ سب سے بڑی بدی یہ ہے کہ کسی کے برے عمل کی وجہ سے مومن نہ رہے. مومن تو یہ ان کو اٹھی ہے، بڑی خوش نکل گئی. تو یہی ہے نا کہ اکثر لوگ وہی جگہ پہ اڑ جاتے ہیں، ماضی میں جا کے ماضی کو بدلنا چاہتے ہیں. وہ ماضی جو ویسے ہی ماضی بن چکا ہے، گزر چکا ہے. جو انسان ماضی میں رہے گا وہ پریشان رہے گا، جو مستقبل میں رہے گا وہ بھی ٹینس رہے گا، اور جو حال میں رہے گا وہ خوشحال رہے گا. تو جو حال ہے نا، جنت کیا ہے؟ حال ہی حال ہے، نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے، خوشحال ہے، حال ہے. تو اس زندگی میں بھی کوشش کیا کریں. وہ مجھے حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ موت سے پہلے اگر موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والی نعمتیں زندگی میں ملنا شروع ہو جاتی. لوگوں نے کر کے دیکھا ہے جی، یعنی کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. وہ ایک دفعہ جو ہے نا یہ چیز کرنی ہوتی ہے کہ میں ہوں ہی کچھ نہیں جی، میں کیا اور میری انا کیا اور میری یہ نفرتیں کیا. کلمے کا پہلا لفظ ہی ہے نا، لا نہیں ہے جی. بالکل صحیح ہے جی. اہل جہاں کو کیا خبر، کون ہے کس میں جلوہ گر، میں ہوں کہا تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہی. تو اہل جہاں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اصل میں ہم نہیں ہیں. جو اللہ نے 60-70 سال کا میلہ لگایا ہے، اس میں بس سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک طے کرنا تھا. انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے. کون سی ہے آنکھ یہاں جو روتی نہیں، جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں. تو یہ ایسی ہے جی، کون سی آنکھ ہے جو نہ روئی ہو. انسان بیچارہ بھی کتنا بے بس ہے اور چاہتا آزادی ہے. بہت خوش ہو جائے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، بہت غمگین ہو جائے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. یعنی کہ خوشی، ایکسٹریم خوشی کا اظہار بھی آنسو ہے، اور ایکسٹریم غم کا اظہار بھی آنسو ہے. جو آپ کا قد ہے اس پہ حد کا پہرا ہے، صحت پر بیماری کا پہرا ہے، اور اتنے پہروں میں پیدا ہوا انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی. حضرت نے تو بڑا پیاری بات سمجھا دی کہ جہاں اللہ نے پابند کیا ہے وہاں آزاد نہ ہونا، اور جہاں آزاد کیا ہے وہاں پابند نہ ہونا. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں صرف پابندی ہے، اسلام میں بڑی آزادی ہے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے، حدود اللہ کو کراس نہیں کرنا. ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا وضع قطع کیسی ہے اس کی، ظاہر میں کیسا لگ رہا ہے. مجھے حضرت کا بڑا پیارا شعر لگتا ہے کہ خود فراموش تیری عرش کو چھو کر آئے، خواجگی جبہ و دستار سے آگے نہ بڑھی. تو اصل میں تو بات کچھ اور ہے نا. یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اندر واقعہ ہو چکا ہے اور اللہ نے کسی کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے اور کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہو گیا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس کے اوپر سوال کرنے والا. قرآن کی آیت ہے نا، وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اس میں یہی ہے کہ انسان کے اندر ہوں، دیکھتے نہیں ہوں. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ خود کی پہچان، اپنے بارے میں جاننا، اپنے اندر کی آوازوں کو جاننا، اپنے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو جاننا، اس کے بارے میں بتائیں. اپنی تلاش اصل میں ان کی تلاش ہے، کس سلسلے سے جا ملی کس سلسلے کی بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ جو سارا کا سارا فوکس ہے نا وہ یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے. جو خود شناسائی ہے، سیلف اویئرنیس ہے، جب تک یہ والا عمل نہیں ہوگا نا تب تک اللہ کی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی. جیسے کہ انسان جب اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اپنے اوریجن کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو صفات کو دیکھنا شروع کرتا ہے. تصوف کیا ہے؟ صفات سے ذات تک کا سفر ہے. اور وہ جب دیکھتا ہے کہ کیا یہ میں ہوں یا مجھے کسی نے بنایا ہے، اور پھر جب وہ اپنے اندر شعبوں کو دریافت کرتا ہے تو چلتے 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 انسان جب بھی اللہ کی تلاش میں نکلا پہنچا کسی انسان تک ہی. اللہ والے انسان ہی ہوتے. تو یہ نہیں کہ وہ جب اپنی تلاش شروع ہوتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے. مجھے سورہ کہف کی آیت بڑی پسند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو گمراہ کرنے پر آتے ہیں تو تم اسے کوئی راہ بتانے والا یا دوست
یا راہ بتانے والا نہ پاؤ گے اس کے ارد گرد. یعنی کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کیسے کرتا ہے کہ رہبر چھین لیتا ہے اور دوست سنگت اچھی سنگت چھین لیتا ہے. تو یعنی کہ جو اپنی تلاش میں نکلا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں خودی, ٹھیک ہے نا, تو حضرت کہا کرتے تھے کہ خودی سے اگلا مقام بے خودی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو انسان جب اس پروسیس میں چلتا ہے کہ تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تک پہنچا دیتا ہے. اور وہ ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ اس نے اپنا بنا کر چھوڑ دیا, اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. تو پھر اس پوائنٹ میں جب بندہ چلا جاتا ہے نا, دیکھیں جس کو محبت ہو جاتی ہے نا وہ ہر جگہ اس کو اپنا محبوب نظر آ رہا ہے. تو اور یہ جو ہے نا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ تھوڑا سا بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ بے استادہ نہیں رہنا, استاد کا ہونا ضروری ہے. حضرت اپنی آڈیو میں نا ایک بات جو ہے وہ سمجھائی کہ ایک شخص تھا گناہ کی راہ پہ چل پڑا, تو آدھے راستے سے واپس آ گیا. تو دوست نے پوچھا کہ تجھے آدھے راستے سے تو واپس آ گیا, تجھے اللہ کے خوف نے برائی سے روک دیا؟ کہتے نہیں, مجھے باپ کا چہرہ یاد آ گیا تھا. تو یہ جو چہرے ہیں نا یہ بڑی داستان ہے. استاد کا چہرہ یاد آ جائے تو بھولا ہوا جو سوال کا جو جواب ہوتا ہے وہ بھی یاد آ جاتا ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح سے آپ کی لائف میں علم دینے والی کوئی ایک شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کے آگے آپ اپنی فنکاری سائٹ پہ کر دیں, اپنی کارسازی سائٹ پہ کر دیں, تو بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور لیکن اس کے لیے پہلے اپنے اوپر وہ جو اپنی جو ڈسکوری ہے نا اس کا سفر شروع کرنا ہے. اور جب وہ آپ ایک ایک چیز کو نہیں کرتے جاؤ گے نا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, عطا میں اپنی مرضی شامل کرنے والا خطا کر ہی جاتا ہے. تو جب وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب عطا ہے, آنکھ اللہ کی دی ہوئی, بینائی اللہ کی دی ہوئی, نظارے اللہ کے بنائے ہوئے, زبان اللہ کی دی ہوئی, ٹیسٹ بڈس اللہ کے بنائے ہوئے, رزق اللہ کا دیا ہوا, سارا کچھ ہے ہی اللہ کی طرف سے, تو میں کیا ہوں. تو وہ جو ہے نا یہ بات جب انسان کو ریئلائز ہوتی ہے اور پھر اسی تلاش میں جب وہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی نہ کسی کے ذریعے اپنے قریب کر دیتا ہے. اللہ والوں کی جو محفل ہوتی ہے نا وہ اصل میں اللہ کی محفل ہوتی ہے. اللہ کی محفل ہوتی ہے. زمین پہ آپ کو اللہ تو نہیں ملے گا نا, لیکن کوئی اللہ والا ملے گا. اور کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اللہ والا ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے ساتھ بیٹھ کرنا اللہ کا ذکر تیز ہو جائے اور دنیا کی محبت کم ہو جائے, وہ پکا اللہ والا ہے. وہ ہم نے اکثر بات بھی کری کہ حدیث قدسی ہے, وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے کبھی ہاتھ بن جاتا ہوں, کبھی اللہ والا کے لیے کبھی ہاتھ بن جاتا ہوں, کبھی آنکھ بن جاتا ہوں, کبھی زبان بن جاتا ہوں. تو بالکل ایسا ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ ان سب کے چیزوں کو سمجھتے ہوئے کرتے ہوئے نا انسان خود کی نفی جو ہے وہ کیسے کی جائے؟ میں اس کو ایسے ہی کرتا ہوں کہ پریکٹسز ہیں نا ڈفرینٹ. تو اس میں ایک انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ فارمولے سے ہٹ کے چلنا پڑے گا تھوڑا سا نا, وہ فارمولے جو سوسائٹی نے ہمیں دیا. جیسے یہ واقعہ بڑے لوگ کر چکے ہیں. ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری زندگی تم آفس سے باہر نکلے, وہ مفہوم ہے اس کا, اور تم نے بھرے ہوئے بٹوے سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کے کسی فقیر کو دے دیا. کبھی تو ایسا ہو کہ سارا بٹوا اس کو دے دو اور خود خالی جیب گھر چلے جاؤ. جتنا تم بے حساب چلو گے اتنا اللہ بے حساب چلے گا. جتنی تمہاری کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا اللہ کی کائنات میں تمہارا حصہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میرا کچھ ہے ہی نہیں. حضرت کا بڑا پیارا واقعہ ہے. اور ایک آفس میں بیٹھے ہوئے دو لوگ آ گئے مہمان, تو انہوں نے چائے منگوائی باہر سے, تو چائے آ گئی. اب جو چائے والا جو ہے وہ کپس لینے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا 2 چائے اور لے آؤ. تو وہ مہمان اٹھ گئے اور مہمان آ گئے, اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا. 1 کپ 2 کپ 1 کپ 2 کپ. تھوڑی دیر میں ایک خاتون آئی اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ اٹھ کے ان کے پاس گئے. انہوں نے کوئی ایک انویلپ کچھ دیا, انہوں نے وہ ریسیو کیا, واپس آ کے بیٹھ گئے. اب کی باری جب چائے والا برتن لینے آیا نا تو یہ کپس لینے آیا, تو انہوں نے پوچھا کتنا بل ہوا ہے, تو انہوں نے بل پے کر دیا. تو ساتھ جو شخص بیٹھے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے صبح سے 1 کپ 2 کپ یہ کیا باز رہا تھا؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ میرے پاس چائے کے پیسے نہیں تھے, تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں تیرے مہمان سنبھالتا ہوں, تو پیسوں کا اہتمام کر. سبحان اللہ. وہ خاتون جو تھی ان کے بیٹے کو میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں, تو وہ ماں اپنے بچے کی ٹیوشن فی لائی تھی, اس نے مجھے دے دی, اور ان پیسوں سے میں نے جو ہے وہ بل پے کر دیا. یعنی کہ جب اللہ سے پکا تعلق بن جائے نا تو کوشش پہ بھی ملتا ہے, کوشش کے بغیر بھی ملتا ہے. کیا بات. اگر تو حضرت سمجھاتے ہیں کہ اگر تو اس لیے صحرا میں بیٹھ گئے کہ میں چیک کرتا ہوں کہ اللہ مجھے رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا,
چیک کرتا ہوں تو بھوکا مار دے گا. لیکن اگر اس یقین سے بیٹھے ہو کہ اللہ مجھے رزق دیتا ہے تو وہ رزق دے گا. جتنا تیرا یقین سٹرونگ ہے نا اتنے سارے معاملات تمہارے مطابق چلیں گے. انسان کیا ہے جی, فیتھ اگر نہیں ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. ایک انسان تکلیف سے گزرا اور شکر کرتا ہوا گزرا, ایک انسان تکلیف سے گزرا اور گلہ کرتے ہوئے گزرا, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ خاص بندہ کون ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں اور عام بندہ, تو حضرت نے کہا عام بندہ وہ ہے جو تکلیف پر صبر کرے, خاص بندہ وہ ہے جو تکلیف پر شکر کرے. تو اب آپ دیکھو کہ آپ عام ہو یا خاص ہو, یعنی کہ لائف میں سے گلہ نکالنا ہے. یہ گلے نکل جائیں تو چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. اور یہ یقین کی آپ نے بات کری, تو یہ یقین کو کیسے بلڈ کرنا ہے؟ یقین والوں میں بیٹھ کے, یقین والوں کا ذکر کر کے. یہی تو سمجھنے والی بات ہے نا کہ ہمارے ارد گرد اگر بے یقینوں کا ٹولہ ہے تو ہمارا یقین بھی خراب ہونے لگے گا. یعنی کہ اگر ایک دنیا دار آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیں, اور اسی طرح سے بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک پورے آپ کی ایک کمپنی ایسی ہو جائے تو کچھ عرصے میں آپ کا بھی یقین ڈگمگانے لگے گا. جیسے کہ ایک مثال دی حضرت نے کہ آپ کے گھر کوئی شخص آیا دنیا دار, آپ کا چھوٹا سا گھر ہے اور آپ نے اس کو مدعو کیا, اس کے لیے کھانا بنایا. اب وہ آ کے بول رہا ہے کہ اتنے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہتے ہیں, اور آپ آگے سے یہ جواب دے دیں کہ جی بس گھر بدلنے کا سوچ رہے ہیں, تو یہاں سے یقین ٹوٹ گیا. یہاں سے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ سر پہ چھت ہے, 2 وقت کا کھانا ملتا ہے, بیوی میری, بچے میرے, تو میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. ہم کیا کہتے ہیں, گھر بدلنے کا سوچ رہے ہیں, گھر بدلنا ہے. تو اس لیے یقین والوں میں بیٹھو گے یقین بڑھتا رہے گا. یہ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تم میں سے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں, تم میں سے ہی لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. آخرت کے طلبگار لوگوں میں بیٹھو گے تو یقین ملے گا, دنیا کے طلبگاروں میں بیٹھو گے تو یقین ٹوٹے گا. دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا, دونوں کا ایمفیسس بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک اپنی ظاہری چیزوں پہ فخر کر رہا ہے, ایک جو ہے اپنی چیزوں کو چھپا رہا ہے, نیکیوں کو چھپا رہا ہے. دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا. ایک ظاہر میں لگا ہوا ہے اور ایک اپنے آپ تک محدود ہے, اندر اس کی طاقت کچھ اور ہے, اس کی طاقت کچھ اور ہے. اور جو اصل طاقت ہے وہ تو ایمان کی طاقت ہے نا, اور وہ ایمان والوں سے ہی ملتی ہے. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ میں ایک فٹنس ٹرینر تھا, لیکن وہ آڈیوز جو بنائی گئیں, جو ریکارڈ کی گئیں, جو اپلوڈ کی گئیں, اسی نیت سے نا کہ کسی کے کام آ جائے. اور کہاں وہ 80s کی ریکارڈنگز, اور کہاں میں آج ادھر بیٹھا لوگوں تک وہ بات پہنچا رہا ہوں. تو یہی بات تو ہم نے سمجھنی ہے نا کہ یہ جو محفل ہے نا, اس کو ہم جو ہے نا ایزی نہیں لے سکتے. ہمارے جو سراؤنڈنگز ہیں, جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں, تو ایمان ٹھیک ہے, ایک انڈیویجول بھی اللہ سے آپ کا تعلق ہوتا ہے, لیکن اس کو بڑھاتا ہے اچھی محفلوں میں جانا. تو میں یہی سمجھاؤں نا. کسی نے پوچھا کہ سکون قلب کیسے ملے گا, تو جواب دیا جن کو اللہ نے سکون قلب دیا تھا ان کا ذکر کرنے سے سکون قلب ملے گا. تو یہ باتیں سمجھانی پڑیں گی نوجوانوں کو, کیونکہ سکون نہیں ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے, کچھ نہیں رہ جاتا. عادت اور فطرت, اس کے اندر کیا ڈفرینس ہے؟ اور کیونکہ ہم آہستہ آہستہ کر کے غیر فطری ہوتے جا رہے ہیں, چیزیں بھی ایسی ڈیولپ ہو رہی ہیں, تو اس کا کیا اثر ہے زندگی کے اوپر؟ یرجو الی اصلی, ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا. یہ میں جو دیکھ رہا ہوں, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی برائی پھیل رہی ہے, بچے بڑے ڈرگس کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کرنے دو, جب روح چیخ مارے گی نا مڑ کے واپس آئیں گے. جو گمراہ نہ ہوئے ان کو راہ پہ آنے کی لذت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ تو یہ جو عادات ہے نا, ان کو بدلا جا سکتا ہے, لیکن تبلیغ کے ذریعے نہیں, محبت کے ذریعے. اس زمینی سفر میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. تو محبت کے ساتھ جب آپ اصلاح کرنے پہ آؤ نا, جیسے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, میں کئی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں, کہ ایک ڈرگ ایڈکٹ تھا, اس کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے اپنی محفل میں بٹھا لیا, اور باقی بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے, انہوں نے کویشچن کیا کہ یہ ادھر کیا کر رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد اس کے بھائی آئے اور کہا کہ آپ نے کیا نصیحت کی تھی, ہمارے بھائی نے تو نشہ چھوڑ دیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی, میں نے صرف محبت کی تھی. تو یہ جو ہے نا کہ آج کل جتنے بھی نوجوان ہیں, ان کی ہاں برائی سے نفرت کرنی ہے, لیکن انسان سے نفرت نہیں کرنی. وہ والدین جن کے بچے کسی ڈرگز میں ہیں, تو آپ نے بالکل بھی زیادہ ٹینشن نہیں لینی, یہ مڑ کے واپس آئیں گے انشاءاللہ. اور ایک دفعہ جب راستہ گمراہی کا راستہ دیکھ کے جو واپس آتا ہے, اللہ اس کا بڑا استقبال کرتا ہے, اس کو بڑا وی آئی پی پروٹوکول دیتا ہے
کیونکہ بعض اوقات عبادت اتنی مقبول نہیں ہوتی جتنی ندامت مقبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ جتنا بھی اس وقت جو نوجوان ہے جو ان چیزوں سے گزر رہے ہیں ان کو ٹرائی کرنے دیں. ان چیزوں میں وقتی لذت تو ہے, دائمی سکون نہیں ہے. اس سکون کی تلاش میں ان کو واپس آنا پڑے گا. کتنے بچے آتے ہیں میرے پاس آئے جنہوں نے چھوڑے ڈرگز, اب بہترین زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ, بامقصد زندگی گزار رہے ہیں. تو یہی ہے نا کہ ہاں کانٹینٹ, خیر کا کانٹینٹ اپلوڈ ہونا چاہیے. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں, نماز کا پوچھنا تو اپنی جگہ پہ کہ اللہ پوچھے گا وہ عبادات کا, لیکن سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے نا کہ اس دور میں پیدا ہونے والوں کے لیے جو سب سے مشکل ٹیسٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے صحت دی, تمہیں میں نے ریسورسز دیے, تم نے خیر کا کانٹینٹ بنایا کہ نہیں بنایا, تمہیں بولنے والا بنایا. تو آج کل کے دور میں خیر کا کانٹینٹ جو ہے نا اس کے اوپر کام ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک سمجھ دی ہے, آپ ایک تکلیف سے گزرے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ بیماری کیا ہوتی ہے, تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کریٹ کرو. اور یہ جو کانٹینٹ ہے نا اس کے ذریعے ہم کتنے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. گھر بیٹھے میرے پاس اس دن ماں اور بیٹا آئے اور صرف ملنے کے لیے آئے, اور مزہ آ گیا ان سے ملاقات کر کے. اور وہ والدہ کے الفاظ تھے کہ صبح میں جب ناشتہ بنا رہی ہوں تو جب تک ناشتہ مکمل نہ بنا لوں نا, میرا بیٹا میرے بغیر ناشتہ نہیں کرتا. اور ہم وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو لگایا. اور رات کو ڈنر کے وقت بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں میرے ہسبینڈ ہمارا مذاق اڑاتے کہ آپ لوگوں کو ہو کیا گیا. اور میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اس عمر میں یہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور اس کا رجحان کس طرف ہو گیا. یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کانٹینٹ تھا, یہ جو ہم نے ذکر کیا, میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ فرقوں سے بالا تر ہو کے مت سوچیں کہ آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فلانی کسی جگہ پہ چلے جائیں وہ کرے. نہیں, آپ کو کلمہ ہے نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اہل بیت سے محبت ہے, تو اسی کی خاطر ایک دفعہ سن لیں کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے. مقصد تو یہی ہے نا کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی آئے. میں ان کا بار بار نام کیوں لیتا ہوں؟ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ محسن کی ذات نہ بیان کرو, اس کے صفات بیان کرو. تو میری زندگی میں جو چینج آیا تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی پہنچے. میں نے کوئی نئی آئیڈینٹی تو نہیں ہوئی نا میری, وہی ڈاکٹر وسیم ہے, لیکن وہ بات تھوڑی سی سمجھ لگ گئی, فلسفہ سمجھ آ گیا, زندگی میں آسانی آ گئی. تو اب میں چاہتا ہوں کہ اور ذہن کی آسانی, خیال کی آسانی, تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی تھوڑا سا اپنی لائف میں اس آسانی کو محسوس کریں. کیونکہ اس لائف میں اگر آپ سٹریسڈ ہیں اور آپ ڈرین ہو رہے ہیں اور آپ دوائیوں کے محتاج ہو گئے تو آپ کتنا کوئی پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ مقصد لوگوں کے لیے آسانی کریٹ کرنا ہے, اور یہ آج بھی جو ہم بیٹھے ہیں اس کا بھی مقصد یہی ہے. صفائی کیسے ہوگی؟ یہ دلوں کی صفائی, ذہن کی صفائی, جسم کی صفائی. ایک شخص ان کے پاس آیا, کہتے جی گناہ کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, پھر سے گناہ کر لیتا ہوں. تو حضرت نے جواب دیا اگر گناہ کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے تو توبہ کرتے ہوئے کیوں شرمندہ ہوتے؟ توبہ اتنی کثرت سے جاری ہونی چاہیے کہ اگر آخری سانس آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے, حالت توبہ میں آئے. تو یہ جو دل کی صفائی ہے نا, یہ تہجد پڑھنے سے ہوگی, صدقہ کرنے سے ہوگی, روزہ رکھنے سے ہوگی, نفس کے اگینسٹ عمل کرنے سے ہوگی, لالچ کو ختم کرنے سے ہوگی, معاف کرنے سے ہوگی. وہی ساری باتیں بنیادی اندر سے انسان وہی ہے. ہاں جو یہ جو اللہ نے دیکھنے والا بنایا ہے, بولنے والا بنایا ہے, سننے والا بنایا ہے, تو یہ نہیں کہ آنکھوں کو اللہ کے جلوے دکھاؤ, پاک مناظر دکھاؤ. نیک انسان کے چہرے کو دیکھنا بھی نیکی ہے, جیسے کہ والدین. ٹھیک ہو گیا. سچ سنو, قرآن پاک سے بڑا سچ کوئی ہے ہی نہیں. کان کو سچ سناؤ, زبان سے جب بھی بولو سچ بولو. سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے. آہستہ آہستہ, جیسے کہ اب آپ نے ایک منظر دیکھا, فحش منظر دیکھا, اور آپ کے دماغ میں وہ گیا اور اس نے کچھ ایک عجیب قسم کا ماحول بنا دیا. اسی آنکھ نے جنازہ دیکھا. اصل میں جنازہ کسی اور کا تھا, لیکن آپ کی آنکھ نے آپ کو اپنا جنازہ دکھا دیا. اب وہ بات دل میں چلی گئی اور آپ ایک دم سے سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی میں نے تو جانا ہے. تو وہ جو احساس ہے نا, کہ وہ جو آپ کو فیل ہونا کہ یار میں غلط ہوں, غلط راستے پہ ہونے کا احساس ہی صحیح ہونے کی دلیل ہے. تو یہ جب ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو صفائی خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے. شیطان کی معافی نہیں ہے, گناہ گار کی معافی ہے. شیطان وہ ہے جو اڑ جاتا ہے, تو اڑنا نہیں ہے. اور یہی چیزیں جب آپ کرنا شروع کرو گے, پریکٹس کرنا شروع کرو گے, جو حاصل کیا اس کو تقسیم کرنا شروع کر دو,
جو دل میں نفرتیں رکھی ہیں ان کو صاف کرنا شروع کر دو، دل سے خواہشات کے بت توڑ دو، اس کو کعبہ بنا دو، بس یہی لائف ہے جی۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بولتے سب ہیں یہ والی بات نا کہ خواہشات کو قربان کر دو، یہ کر دو، کرنا مشکل ہے۔ اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو صحبت ہے نا، یہ سنگت جو ہے نا، اسی سے کچھ کام ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پیورٹی ہے انسان کی، یہ اس کی انٹینشنس کی پیورٹی جو ہے، تو یہ کیسے ڈیولپ ہوگی؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو بھی عمل کرو پورے دن میں، رات کو جب آؤ تو اپنا ایک دفعہ محاسبہ کرو اور پورے دن کا ذرا ایک ریکیپ لو کہ تم نے جو سارا دن گزارا تو کیسے گزارا۔ کیا تمہاری ہاتھ سے زبان سے لوگ محفوظ رہے؟ کیا تمہاری ذات سے لوگوں کا فائدہ ہوا؟ یہ چیزیں ضرور دیکھا کریں۔ کیا تمہارے گھر میں سکون ہے؟ کیا تم نے کسی کا دل کا سکون برباد تو نہیں کیا؟ کیونکہ کسی کے دل کے سکون برباد کرنے والے کو سکون نہیں ملے گا۔ اور جب ایک دفعہ جب آپ کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے گی نا اپنی نگاہوں سے، تو پھر یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی اور اتنا مشکل نہیں رہیں گی۔ ہم جو ہے نا وہی جو ہے مولا علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ انسان کی سب سے بڑی برائی ہے کہ وہ دوسروں میں برائی ڈھونڈتا ہے۔ تو اب آپ نے دوسروں سے ہٹ کے اپنے اوپر غور کرنا ہے، اور جس انسان کو یہ سمجھ لگ گئی کہ میرے اندر ابھی اصلاح کے بڑے پہلو رہتے ہیں اور بڑا کچھ میں نے اپنے اندر بہتر کرنا ہے، وہ پھر لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی تو بے نیاز ہے نا، تو جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو وہ لوگوں کی غلطیوں سے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اتنا مشکل ہے نہیں، لیکن 4 دن کی بے وقوفی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم لوگ ان سے پوچھا، کفار سے پوچھا تھا کہ تم لوگ اسلام کیوں نہیں لاتے، تو وہ معاذ اللہ جواب میں کہتے تھے کہ ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح اسلام لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ بولیں۔ ہمارے آج کل نا، جیسے ابھی ریسنٹلی تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے کو پرانے جاننے والے تھے، تو ان سے کوئی شخص ملا تو وہ بڑا اس کو فائدہ ہوا تھا ڈائٹ ایکسرسائز سے، تو کہتے میں نے جب آپ کا ذکر کیا تو کہتے چھوڑو یار وہ بڑا مذہبی ہو گیا۔ یہ بھی المیہ ہے نا، یہ بھی المیہ ہے۔ اور میں مذاق میں کہتا ہوں کہ ہم اگر مولویوں میں بیٹھے تو وہ ہمیں لبرل کہتے ہیں، لبرل میں بیٹھے تو وہ ہمیں مولوی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ آئیڈینٹی کس نے بنائی ہے؟ یہ آئیڈینٹیفیکیشن کس نے کی ہے؟ جو بھی اللہ کا نام لینے والا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جس بھی فیلڈ سے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حوالے سے خیر کی باتیں کرے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے جی، کیونکہ دین ہمارے لیے لازم ہے نا۔ وہ ایک حضرت کا شعر ہے کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے۔ تو ہماری جو بنا، ہماری جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ تو کیا بلڈنگ بنے گی اگر بنیاد ہی نہیں ہے؟ صحیح۔ اور اب تو ویسٹ والوں کو دیکھ لے بیچارے کن کن چیزوں سے گزر رہے ہیں، تو وہ تو ہمارے رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتے نا۔ ہم نے اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کرنا ہے، اور ہمارا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جی، اور کوئی نہیں ہے جناب۔ رشتے ہیں انسان کی زندگی میں بہت سارے، اس کو ایک رشتہ اللہ سے، ایک رشتہ خود سے، ایک رشتہ ماں باپ سے، بہت سارے رشتے ہیں۔ رشتوں کے پیچھے کی سائنس اور رشتوں کو کس طرح ہم سنبھالیں اور اچھا کریں دن بدن۔ دیکھیں، یہ جو مشکل لوگ اللہ نے ہماری زندگی میں رکھے ہوتے ہیں، یہ ہماری آزمائش بھی ہوتے ہیں، ہمارا انعام بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے سیم ماں باپ کے بچے مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور یہ جو ڈائیورسٹی ہے نا، یہ اللہ کی کریشن کی بڑی خوبصورتی ہے۔ تو آپ نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے احترام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو بھائی بہن ہوتے ہیں نا، یہ آدھے ماں باپ ہوتے ہیں، آپشن ہی نہیں ہے ان سے جھگڑا کرنے کا، ان سے تعلق توڑنے کا۔ اللہ کی طرف سے آپ پھنس گئے ہو اس معاملے میں، تو خوشی خوشی ان کو قبول کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح سے والدین، تو جن لوگوں نے والدین کو تربیت کرتے دیکھا اور ان کو نہیں مانا، نظر آنے والے رب کو نہیں مانا، پالنے والے کو، تو وہ بغیر دیکھے اللہ کو کیا مانے گا؟ کیسے مانے گا؟ تو یہ تو آپ سے سب سے پہلے پوچھا بھی انہی کا جانا ہے کہ آپ کا جو بھی دین آپ نے سیکھا، اس سے آپ کے گھر والے فیض یاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اور حضرت نے تو بڑا پیارا فارمولہ دیا کہ گھر میں ڈسپلن کو نافذ نہیں کرنا، محبت کو نافذ کرنا۔ اور محبت تو ہے یہ کہ دوسروں کی غلطیاں نظر نہ آئے۔ اب ماں جتنی مرضی بھی بیٹے پہ غصہ ہو جائے، اسے بد دعا نہیں دے سکتی، یا اگر اس کو بولا جائے کہ یہ 4 بیٹے تمہارے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو، وہی نہیں فیصلہ کر پائے گی۔ وہ بولے گی سارے میرے بچے ہیں، سارے میرے لال ہیں۔ تو وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں۔ تو کبھی کسی سے زیادہ نفرت ہو جائے نا، تو اس کو اس کی والدہ کی نگاہ سے دیکھو، ایسا ہی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا پیارا ہے۔ اصل میں نا بات اعمال سے اشکال میں چلی جاتی ہے
کسی کے برے عمل کی وجہ سے ہمیں اس کا چہرہ برا لگنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز سخت ناپسند کرتا ہے کہ مصور سے محبت کرتے ہو اور تصویر سے نفرت کرتے ہو. کسی مصور کے سامنے بیٹھ کے بولو کہ جی آپ تو مجھے بڑے پسند ہیں، لیکن یہ تصویریں مجھے آپ کی اچھی نہیں لگتی، وہ آپ کو کیسے دیکھے گا؟ تو یہ نہیں کہ اللہ کے حوالے سے جب ہم نے مان لیا، اور اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں ہر نماز میں، تو اللہ اس لیے بھی سب سے بڑا ہے کیونکہ وہ نہ ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ کسی کا اختلاف آ جائے تو ہم اسے فوراً ملٹیپلائی بائی زیرو کر دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ بندوں کو بندوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتا جیسے بندہ بندے کو ٹریٹ کرتا ہے نا. اللہ تو بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے. تو ہمیں بھی اللہ کے حوالے سے نا معافی کرنے والا، کیونکہ اللہ کو یہ معافی دینا بڑا پسند ہے، تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے نا معافی دے کے سویا کرو کہ یا اللہ معاف کیا، جس بندے نے میرے ساتھ برائی کی میں نے تیری رضا کی ان کو معاف کیا. تو یہ چیز پھر آپ کی زندگی میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. دل سے معاف کیا، صرف زبانی کلامی نہیں، تو یہ نفرتیں نکل جائیں گی. وہ جو ایک صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا جنتی کہتے تھے، ان میں ایسی کیا کمال تھا؟ کوئی ایکسٹرا عبادات تو نہیں تھی، بس یہ تھا کہ دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتے تھے. ایسا ہی ہے. اچھا، کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، تو ان آنسوؤں کا پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ جب بھی آیا انسان کے پاس اس کے دل میں آیا، اور اس کی آنکھ نے اللہ کے آنے کا ثبوت دیا. قرآن پاک میں اللہ جو ہے آپ سے کویسچن کر رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر کیسے ہو گئے؟ میں نے تو اپنے پہاڑوں میں سے بھی چشمے جاری کر دیے ہیں، لیکن تمہاری آنکھیں ہیں کہ نہیں روتی؟ تو یہ جو ہمارے آنسو ہیں نا، یہ کسی اور دنیا کے سفیر ہیں. تو جس کی آنکھ نم ہے نا، جس کی آنکھ میں آنسو ہیں، جو دوسرے کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے، صرف اپنا ہی درد نہیں دیکھنا، دوسروں کا درد محسوس کرنا، تو وہ پھر اللہ کے بڑے قریب ہو جاتا ہے. اور یہ جو اللہ کا کے خیال کے ساتھ آنکھ سے نکلنے والے آنسو ہیں نا، یہ تو اللہ کو بڑے مقبول ہیں. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا، اس کا حج کے لیے نام نہیں آ رہا تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں. تو سب سے اجتماعی دعا کروائی کہ دعا کرو اس کا نام نہ آئے، کیونکہ وہ بہت رو رہا تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا. تو جب اس نے یہ سنا کہ حضرت نے تو دعا کی بجائے یہ کہہ دیا کہ نام نہ آئے، تو اور رونا شروع ہو گیا. تو پھر ان بزرگ نے کہا کہ میں نے 14 حج کیے ہیں، میرے 14 حج کا ثواب لے لے، یہ آنسو مجھے دے دے. یہ جو تیرے آنسوؤں میں جو شدت ہے، جو تڑپ ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. تو یہ اگر ہمیں آنسوؤں کا مقام سمجھ آ جائے نا، تو ہم انہیں لوگوں کے سامنے رائے گاں کرنا بند کر دیں. ان آنسوؤں کو چھپا کے لے جائیں نصف شب، اور اللہ کے سامنے یہ آنسو پیش کریں کہ دن سے میں یہ قافلہ سنبھالتے سنبھالتے لے آیا، رات کو تیرے سامنے پیش کر دیا، اب تو مجھے اس کے ذریعے فیضیاب کر دے. وہ ایک دعا فرماتے تھے کہ او میکر ری میک می، او بنانے والے مجھے پھر سے بنا. میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں لہو لہان کر چکا ہوں، اب اس زندگی کو اپنی زندگی سمجھ کر اس میں پھر سے جان ڈال دے. اور جب وہ پھر سے جان ڈالے تو وہ زندگی کسی مقصد کے تحت گزارنا. کامیابی اتنی اہم نہیں ہے، مقصد کا انتخاب سب سے زیادہ اہم ہے کہ پرپس کیا ہے. اور یہ دیکھا کرو کہ جو بھی تم کر رہے ہو تمہارے لیے اس کا کیا نتیجہ ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ عمل کیسا ہے، اور لوگوں کے لیے وہ عمل کیسا ہے. یہ 3 چیزیں خود سے پوچھا کرو. اور اصل سکون یہی ہے کہ جب آپ واپس آؤ تو یہ دیکھو کہ کیا آج جو میں نے کام کیے، جو میں نے نیکیاں کی اللہ کی رضا کی، کیا وہ نیکیاں کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوئی یا خوشی محسوس ہوئی؟ کیونکہ سب سے بڑا انعام، آخرت تو بات کی بات ہے نا، سب سے بڑا انعام یہی ہوتا ہے کہ جو نیکی آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہوئے جو آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے، جو خوشی ملتی ہے، وہی آپ کا حاصل ہے. تو یہ پوچھا کرو کہ جو میں نیکیاں کر رہا ہوں یا جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، کہ اس سے مجھے اذیت تو نہیں ہو رہی؟ اگر اذیت نہیں ہو رہی اور خوشی خوشی خرچ کر رہے ہو بلکہ انرجی بڑھ رہی ہے تو مبارک ہو. اسی طرح سے اگر اللہ آپ کو بار بار نماز پڑھنے کا موقع دے رہا ہے، اپنے پاس آنے کا موقع دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز قبول ہو رہی ہے. بس یہ ہے کہ مسجد کی باہر کی زندگی اور مسجد کے اندر کی زندگی ایک برابر ہونی چاہیے تاکہ نماز قائم رہے. اچھا سر، میری کوشش یہ ہے، اب میں نے جب یہ چیز پوڈ کاسٹ بنانے کی کوشش کری تو اس کے اندر میری ٹارگیٹ آڈینس میں نے سیٹ کری نا، وہ یہ تھی کہ ایک وہ جس نے اسٹارٹ کر دیا ہے اور خیال آیا، اس نے اسٹارٹ کرا، عمل کر رہا ہے، لیکن درمیان میں بہک رہا ہے، تو اس کو آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی؟ ایک دوسری وہ کہ جو ابھی صرف دماغ میں ہے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ سب کو ہی یہ کہیں نہ کہیں ایک خیال چھو کے گزرتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن وہ عمل پیرا نہیں ہو پا رہا، وہ اسٹارٹ نہیں لے پا رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا میں اسٹارٹ کہاں سے. دیکھیں، ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ ہر دن نا تھوڑا سا حصہ قرآن پاک کا ترجمے سے ضرور پڑھیں یا سنیں.
یہ اپنی زندگی کے ساتھ لازمی چوز، کیونکہ وہ زندہ جاوید کتاب ہے ہوں اور وہ گائیڈنس ہے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے. تو اس سے نا وہ آپ جو ہے نا ایک ہدایت لیتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ میں ایڈ کر دوں گا تاکہ لوگ سمجھ پائیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایک محفل میں نا لوگ بیٹھے ہوئے، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے سوال پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی ایک عمل کئی سالوں سے بغیر کسی ناغے کے کیا ہو؟ ہوں تو سب خاموش. ایک نے ہاتھ کھڑا کیا تو پوچھا کہ کیا؟ کہتے جی ہر صبح میں فجر کے بعد نا گراؤنڈ کے 2 چکر کاٹتا ہوں کئی سالوں سے، اور میں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. ہوں تو وہ بڑا خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ کل ایک کام کرنا، کل جب تم اس جو ہے وہ چکر جو لگانے کے لیے جانا، تو جب تم یہ 2 راؤنڈ لگا لو تو تم آسمان کی طرف اللہ کو دیکھ کے کہنا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہ اللہ یہ 2 چکر میں نے اپنی فائدے کے لیے لگائے، اپنی جسم کی بہتری کے لیے لگائے، تیسرا چکر تیری رضا کے لیے لگا رہا ہوں. تو روزانہ اللہ کے لیے کوئی ایک عمل استقامت کے ساتھ ایسا کرو، آؤٹ آف دا وے جا کے، ہوں تو آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی. نہیں سمجھا. یعنی کہ یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے نا، استقامت میں ہی کرامت ہے. تو کوئی یعنی کہ اب انہوں نے کیا کہ نیت آپ نے اللہ کی کرنی. یس اب وہ بندہ ویسے بھی کتنے سالوں سے وہ جو ہے 2 چکر کاٹ رہا تھا، لیکن اب اس کی زندگی میں ایک عمل ایڈ ہو گیا. پراپر شعوری طور پہ. ہوں نماز کا شعور نہیں ہوتا لوگوں کو، نماز بس لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. چلے جاتے ہیں. صحیح. اگر نماز کا شعور ہے، نماز کے ساتھ تو استقامت والی نماز مل گئی ہے. تو یہ جو عمل ان کو کرنے کو بولا نا انہوں نے، وہ یہی تھا کہ ایک پورے شعوری طور پہ اس تیسرے چکر سے پہلے آپ نے اللہ کو بیچ میں شامل کر لی. شعوری طور پہ. تو یعنی کہ عبادت کا شعور ہونا بہت ضروری ہے. اور ویسے بھی دیکھیں جی، جو ایک دفعہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے نا، اسے پھر دنیا کی رنگینیاں متاثر نہیں کرتی. وہ جو اس لائف کا مزہ ہے نا، جو سکون ہے، وہ پھر آپ کو خود ہی، شوق آپ کو سفر طے کراتا رہتا ہے، خوف آپ کو بھٹکنے سے روکتا ہے. تو خوف اور اللہ کا خوف اور اللہ کا شوق، یہ دونوں بڑے ضروری ہیں. ضروری ہیں دونوں. تو جس انسان کو اللہ کا خوف ہے وہ بھٹکے گا نہیں، اور جس کو اللہ کی راہ کا شوق ہے وہ چلتا رہے گا. چلتا رہے گا. علم کے ساتھ بحث کرتا ہے، عمل خاموش چلتا ہے. سبحان تو اللہ. جو عمل والا ہے نا، باعمل ہے، ان کو پھر ان جھگڑوں سے کیا لینا دینا. وہ اپنی ڈیوٹی کرے گا اور چپکے سے نکل جائے گا، اور اس پار پھر انتظار کرے گا باقی پیاروں کا. جزاک اللہ. اور آج کا پوڈ کاسٹ بالکل ہی مختلف تھا، اور مجھے امید تھی کہ یہ مختلف ہی ہوگا. اکثر جگہوں پہ ہم بزنس کی بات کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ کچھ بات کرتے ہیں، لیکن خیر میرے لیے بڑا ہی ایک الگ ہی ایکسپیرینس تھا. اچھا، یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کو. اس کے اندر میری زندگی میں ڈائریوں نے ایک بڑا ویلیو ایڈ کی ہے. میرے ساتھ ایک ڈائری ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے جہاں پہ اپنے خیالات کو جرنل کر دیا یا کسی چیز کو لکھ دیا. تو مجھے لگا کہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی یہ ویلیو ایڈ کر سکتی ہے. بالکل. تو یہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ہم لے کے آئے. جزاک اللہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی جو ہے مولا علیہ السلام کی ایک بات جو ہے اس کے تھرو سٹارٹ میں جب آپ آئے کہ آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا تھا، ذرا میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ لوگوں کو پتہ چلے. یہ کام ہم نے 2018 میں شروع کیا تھا، جس کا ایک جگہ ہم جا رہے تھے، کسی دیوار کی وال پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اپنے کردار کو بنانے میں اس طرح مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کا موقع نہ ملے. سبحان اللہ. اس دن سے یہ بات بھی کلک کری اور کچھ چیزیں ہمیں محسوس ہوئیں، تو ہمیں لگا کہ یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہماری کمیونٹی ایک ایسی بلڈ اپ ہونی چاہیے جہاں پہ خود کی بات ہو، اپنے آپ کی بات ہو، اپنی بہتری کی بات ہو، اپنی غلطیوں کی بات ہو. تو شاید ہمارا فارمیٹ بھی اس لیے مختلف ہے. اکثر لوگوں نے کہا کہ آپ زیادہ نہیں بولتے، تو میں سننے ہی آیا ہوں، میں سننے آیا ہوں، میں سیکھنے آیا ہوں، اور یہی میں چاہتا ہوں ایز اٹ از میں اپنے لوگوں کو دے دوں اور ان کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ ہو سکے. ویسے میں بھی زیادہ پریفر یہی کرتا ہوں کہ سنا جائے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ کہ بولنا بھی ضروری ہے. ضروری ہے بولنا. بالکل. تو آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ جی کہ آپ نے موقع دیا. تھینک یو. اچھا، اس پوری پوڈ کاسٹ کے لیے یا جو بھی ہماری گفتگو ہوئی اس کے درمیان آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا آپ نے کیسا پایا، اس کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں. میری تو بڑی آپ سے جب ملاقات ہوئی نا تو اسی وقت سے میری ایک جو ہے نا کیفیت بن گئی تھی الحمدللہ. جب میں کیونکہ ہماری آج پہلی ہی ملاقات ہے نہ کال پہ بات ہوئی، تو میں جب گھر سے نکلا نا تو میں ہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں جو صاحب ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، لیکن جیسے ہی ملاقات ہوئی تو مجھے تھا کہ الحمدللہ خیر کی بات ہونے والی ہے اور لوگوں تک جانے والی ہے الحمدللہ. تو مجھے بڑا اچھا لگا الحمدللہ، کیونکہ ہم خیال ہونا ضروری ہے نا. تو ماشاءاللہ کافی چیزیں جو آپ کی ہیں وہ بالکل ہمارے کام سے جڑی ہوئی ہیں. ہم بھی اسی مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں کہ لوگوں تک کوئی خیر کی بات جائے، کوئی آسانی کریٹ ہو.
دوسروں کے لیے آسانی کریٹ کرو گے تو اپنی زندگی بھی آسان ہوتی جائے گی. اور مجھے وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ زندگی آسان کرنے کی کوئی ٹپ دے دیں، انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں، کہا کہ چلیں وہی دے دیں. کہتے ہیں جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. کیا بات ہے. تو بس یہی ہے کہ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا اور خوشیوں کو محسوس کرنے والا بنائے، دوسروں کی خوشیوں کو محسوس کرنے والا، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھ کے ہم زندگی گزاریں تو زندگی بڑی خوبصورت ہے. جی